السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے قیصرہ حیات کا ناول پلِ صراط، ایپیسوڈ 6. تم نے دیکھا، اسد نے بھی مجھ سے بات نہیں کی. اور وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. نگین حیرت سے اسے دیکھتی رہی اور پھر وہ بھی اسی کی طرح رونے لگی. دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر کافی دیر روتی رہیں اور انہیں اس بات کا خود بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھیں. جسٹ اے منٹ، آئی وانٹ سم تھنگ مور. اور نگین اٹھ کر چلی گئی. جا کر سگریٹ کیس اٹھا لائی اور ایک سگریٹ سلگا کر علینا کو دیا اور ایک خود پینے لگی. ڈرائنگ روم میں ہر طرف دھواں پھیلا تھا اور وہ دونوں صوفے پر ادھر ادھر گری تھیں. رات گہری ہونے لگی تھی. ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا تھا. نگین نے اٹھ کر لائٹس آن کی. اس نے کلاک کی طرف دیکھا. رات کے 10 بج رہے تھے. علینا 3 بجے ان کے گھر آئی تھی. اب نشہ کچھ کم ہو رہا تھا اور وہ ہوش میں آ رہی تھی. نگین نے کلاک دیکھا، 10 بج رہے تھے. اوہ مائی گاڈ، اتنا ٹائم گزر چکا ہے. نگین نے علینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. علینا کا موبائل اس کے بیگ میں مسلسل بج رہا تھا اور علینا کو اس کی کوئی ہوش نہ تھی. نگینا نے اس کا بیگ کھول کر موبائل دیکھا. علینا، یور ماما از کالنگ. نگین نے موبائل دیتے ہوئے کہا. شی از ناٹ مائی ماما، آئی ہیٹ ہر. وہ منہ بسورتے ہوئے بولی. علینا بات کرو، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی. نگین نے کہا. I don't want. اس نے ہاتھ کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا. نگین نے تنگ آ کر موبائل کان سے لگا لیا. یس، نگین اسپیکنگ. ہاں علینا ادھر ہی ہے، وہ ابھی آ رہی ہے. نگین نے کہہ کر موبائل آف کر دیا. علینا وہ بہت پریشان ہیں، یو مسٹ گو ہوم. کیا تم ڈرائیونگ کر لو گی یا میں ڈرائیور کو بھیجوں؟ نگین نے پوچھا. آئی ایم آل رائٹ. اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی اور نگین اسے گاڑی تک چھوڑنے آئی. علینا بہت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتی ہوئی جا رہی تھی. راستے میں اس نے کتنے ٹریفک سگنلز توڑے. سارجنٹ وسلنگ کرتے رہ گئے مگر وہ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتی ہوئی گھر پہنچی. کہاں تھی تم؟ یہ وقت ہے گھر آنے کا. ندرت بیگم نے اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر غصے سے ڈانٹا. اس نے ان کی بات سنی انسنی کی اور اپنے بیڈ روم کی طرف جانے لگی. ندرت بیگم نے اس کی نیم مدہوشی اور لڑکھڑاتی چال کو بغور دیکھا. علینا، ادھر آؤ. ندرت بیگم غصے سے چلاتے ہوئے بولی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا. ندرت بیگم غصے سے آگے بڑھی اور اس کے چہرے کو قریب اپنی ناک کے کچھ اسمیل کیا. کیا تم نے شراب پی ہے؟ ندرت بیگم انتہائی غصے سے چلاتے ہوئے بولی. ہاں، اس نے پرمطمئن لہجے میں جواب دیا. بدتمیز، اب تم نے یہ حرکتیں بھی شروع کر دی ہیں. ندرت بیگم نے تڑاق سے 2-3 تھپڑ اس کے چہرے پر لگائے. علینا کو قطعی امید نہ تھی کہ مما اس حد تک بھی جا سکتی تھیں. علینا اونچی آواز میں چلانے لگی. آپ نے مجھے مارا؟ میں ابھی پاپا کو کال کرتی ہوں. علینا نے غصے سے کہا اور اپنے موبائل پر پاپا کا نمبر ملانے لگی. وہ زارو قطار رو رہی تھی اور اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا. ہیلو پاپا، مما نے مجھے مارا ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو، میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی. ندرت بیگم نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بات کی. میں بتاتی ہوں یہ کیا کچھ کرتی ہے. شاکر، اس نے اس وقت شراب پی رکھی ہے. میں اس لڑکی کو نہیں سنبھال سکتی، آپ خود آ کر سنبھالیں. ندرت بیگم بھی غصے سے چلاتے ہوئے بولی. ندرت، علینا کو فون دو. شاکر علی نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں ندرت سے کہا اور علینا کو فون پکڑایا. علینا بیٹے، میں بہت جلد آ رہا ہوں. میرے آنے تک مما سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا. میں خود آ کر اس سے بات کروں گا. پلیز بیٹا، پاپا کی بات مانو گی نا؟ شاکر علی نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو وہ اونچی آواز میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی. لاؤنج میں رکھا ٹیلی فون بجنے لگا. ندرت بیگم نے فون اٹھایا. ندرت پلیز،
علینا کا خیال رکھنا اور اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے ورنہ بہت شرمندگی ہوگی. میں جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں اور پلیز اس سے آج کل مت الجھنا. کہیں وہ ہائپر ہو کر کوئی irrational سٹیپ نہ اٹھا لے. میں بہت پریشان ہو گیا ہوں. شاکر علی نے بہت رنجیدہ لہجے میں کہا تو ندرت نے سرد آہ بھری. ٹھیک ہے، وہ آہستہ آواز میں بولی اور فون بند ہو گیا. شام ہو رہی تھی اور رشیدہ ابھی تک گھر نہیں لوٹی تھی. منی اور راشد کو بہت بھوک لگ رہی تھی. راشد بار بار کچن میں جاتا، خالی برتن دیکھ کر زور زور سے انہیں زمین پر مارتے ہوئے بڑبڑاتا. اماں ابھی تک نہیں آئی، بھوک سے جان نکل رہی ہے. ایک تو اس گھر میں کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا. راشد نے سٹین لیس سٹیل کی پلیٹ زور سے زمین پر ماری. سدرا کمرے سے دوڑتی ہوئی کچن میں آئی. کیا تکلیف ہے تجھے؟ سدرا نے غصے سے اسے ڈانٹا. آپا میرے منہ مت لگو، اس وقت میرا دماغ گھوم رہا ہے، بھوک سے مجھے چکر آ رہے ہیں. اب تو مجھ سے منہ ماری مت کرنا. راشد نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا. بھوک سب کو لگی ہے، میں اور منی بھی صبح سے بھوکے ہیں، مگر تیری طرح چلا تو نہیں رہے. اماں آنے والی ہے، تجھ سے تھوڑی دیر بھوک برداشت نہیں ہو سکتی؟ سدرا نے غصے سے کہا. نہیں ہو سکتی. وہ بھی غصے سے چلایا. دروازہ کھلا اور رشیدہ تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی. منی بھوک سے بے قرار ہو رہی تھی اور خاموشی سے صحن میں بچھی چارپائی پہ بیٹھی تھی. رشیدہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دم خوشی کے تاثرات نمایاں ہو گئے جب اس نے رشیدہ کے ہاتھ میں بڑا سا شاپر دیکھا. اماں تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ بھوک سے میری بالکل جان نکل رہی ہے. راشد کچن سے باہر نکل کر ماں کو قدرے ڈانٹتے ہوئے بولا. بیٹا لال کوٹھی والوں کے گھر آج دعوت تھی، کھانے کے سارے برتن دھو کر آ رہی ہوں. فارغ ہوتی تو آتی نا. اور بیگم صاحبہ تو کام پہ کام نکال رہی تھیں. کمبخت مارے برتن ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہے تھے. چل ادھر آ، کھا لے. رشیدہ نے راشد کو پیار سے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا اور انہوں نے چارپائی پر بیٹھے بیٹھے ہی لفافہ پھاڑ کر کھانے کی چیزیں نکالیں. سدرا کچن میں سے برتن لے آئی. مٹروں والے چاول اور تھوڑا سا سالن تھا. اماں دعوت کے بعد انہوں نے تجھے صرف یہ کھانا دیا ہے؟ راشد نے حیرت سے پوچھا. ہاں، سارے گوشت کے سالن اور چکن روسٹ بیگم صاحبہ نے سنبھال کر فریج میں رکھ دیے، مگر میں نے بھی 2-3 بوٹیاں تیرے لیے چھپا کر نکال لیں. اور رشیدہ نے ایک چھوٹے سے شاپر میں سے چکن روسٹ کی 2-3 بوٹیاں نکال کر راشد کو دیں. سدرا کو ماں کی حرکت پہ غصہ آنے لگا. راشد 2 منٹوں میں ان بوٹیوں کو چبا کر کھا گیا اور کھانا کھا کر گھر سے باہر نکل گیا. سدرا کا دل بہت برا ہو گیا تھا. اسے رشیدہ پر غصہ آنے لگا تھا مگر وہ خاموش رہی اور کمرے میں جا کر اپنی کتاب کھول کر پڑھنے لگی. اے سدرا آ، تو بھی کچھ کھا لے، کیا تجھے بھوک نہیں لگی؟ رشیدہ نے اسے آواز دی. مجھے بھوک نہیں، اس نے اندر ہی سے جواب دے دیا. لے، تجھے کیوں بھوک نہیں لگی؟ باقی سب تو بھوک سے مر رہے تھے. ضرور تیرے دماغ میں پھر کوئی فطور آ گیا ہوگا. رشیدہ اسے کوسنے لگی مگر وہ خاموش بیٹھی رہی. اے منی، جا اسے جا کر کہہ کہ باہر آئے اور کچھ کھا مر لے، رشیدہ نے خفگی سے کہا. منی اندر گئی اور سدرا کی طرف استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا. آپا اماں بلا رہی ہے، آ کر کھانا کھا لے، منی نے کہا. میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے، سدرا نے سنجیدگی سے جواب دیا. آپا تو نے کیا کھایا ہے کہ تجھے بھوک نہیں؟ منی نے قدرے معصومیت اور حیرت سے پوچھا. میرا پیٹ خراب ہے، سدرا نے اسے ٹالنا چاہا. منی نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی. اماں آپا کا پیٹ خراب ہے، منی نے رشیدہ سے کہا. ہاں، اس کے پیٹ میں تو ویسے ہی مروڑ اٹھتے رہتے ہیں. 4 جماعتیں کیا پڑھ رہی ہے، اس کا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے. چل اٹھائیے برتن اور کچن میں رکھ دے. رشیدہ نے منی سے کہا تو وہ برتن اٹھا کر کچن میں لے گئی. یا اللہ میاں، میں اماں کی چرائی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتی، میں کیا کروں؟ میرا ذہن بہت پریشان ہو رہا ہے.
سدرا نے بہت بے بسی سے سوچا. اسے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی مگر وہ اس کھانے کو نہیں کھانا چاہتی تھی جو رشیدہ لائی تھی، کیونکہ اسے شک تھا کہ رشیدہ وہ چاول بھی چرا کر نہ لائی ہو. رشیدہ ہر روز تو کوئی نہ کوئی چیز چرا کر لاتی تھی، کبھی پھل اور کبھی گوشت، کبھی جوس کے ڈبے. وہ خاص طور پر راشد کے لیے چرا کر لاتی تھی اور بڑی محبت سے اسے پاس بٹھا کر کھلاتی تھی. سدرا کو رشیدہ سے ان باتوں کی وجہ سے نفرت ہوتی جا رہی تھی مگر وہ خاموش رہتی تھی. رشیدہ اور اس میں کشیدگی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی. دروازے پر دستک ہوئی. منی نے دروازہ کھولا تو ایک لڑکی پلیٹ میں مٹھائی اور چاول لیے کھڑی تھی. سدرا باجی کہاں ہے؟ لڑکی نے پوچھا. وہ اندر ہے. تم کون ہو؟ منی نے پوچھا. ساتھ والی گلی سے آئی ہوں. مومنا باجی نے یہ مٹھائی اور چاول سدرا باجی کو بھیجے ہیں. لڑکی بتا رہی تھی کہ سدرا اس کی آواز سن کر باہر آئی اور پلیٹس پکڑ کر کچن میں چلی گئی. اپنی پلیٹوں میں چاول اور مٹھائی ڈال کر وہ ان کی پلیٹیں دھو کر واپس کرنے آئی. مومنا باجی کو شکریہ بولنا اور کہنا میں کل آؤں گی. سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر کے کچن میں چلی گئی. ایک پلیٹ میں متنجن تھا اور دوسری میں رس گلے، گلاب جامن اور برفی. وہ دیکھ کر مسکرانے لگی اور تشکر کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اللہ نے چند لمحے پہلے مانگی ہوئی دعا سن لی ہو اور اسے اپنے پاس سے پاکیزہ اور حلال رزق بھیجا ہو. وہ اندر بیٹھ کر چاول کھانے لگی اور ایک پلیٹ میں منی کو بھی ڈال کر دیے. آپا، تیرا تو پیٹ خراب تھا؟ منی نے حیرت سے پوچھا. اب ٹھیک ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا اور منی حیرت سے اسے دیکھتی ہوئی پلیٹ اٹھا کر باہر لے کر آئی. یہ چاول کھاتے ہوئے تو اس کا پیٹ خراب نہیں ہوگا؟ رشیدہ نے غصے سے کہا. نہیں اماں، اب آپا کا پیٹ بالکل ٹھیک ہے، منی نے جواب دیا. میں سب جانتی ہوں، کتنے دن سے میری لائی ہوئی چیزیں نہیں کھا رہی ہے. حرام خور کو میری اٹھائی ہوئی چیزیں یاد رہتی ہیں. یہ نظر نہیں آتا کہ صبح سے شام تک کس طرح کولو کے بیل کی طرح جوتی رہتی ہوں. جسم کا ایک ایک جوڑ دکھتا ہے، ہڈیوں میں درد رہتا ہے. اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں. یہ سب کچھ اسے نظر نہیں آتا. رشیدہ باہر چارپائی پر لیٹی اونچی آواز میں بڑبڑاتی رہی مگر سدرا خاموشی سے چاول کھاتی رہی. اس کے اندر رفتہ رفتہ یہ ایمان پختہ ہو رہا تھا کہ انسان جب کسی بری شے سے بچنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ بھی اس کی ضرور مدد کرتا ہے. اور وہ سوچنے میں مصروف تھی کہ کس طرح وہ اپنا کھانا پینا اماں سے علیحدہ کر سکتی ہے. یہ بہت ناممکن نظر آ رہا تھا. اس کو کڑھائی سے جتنے پیسے ملتے تھے ان سے بمشکل اس کی کالج کی فیس اور خرچہ نکلتا تھا. وہ کمرے سے باہر نکلی تو رشیدہ نے نہایت غصے سے اس کی جانب دیکھا. تو نے جو حرکتیں شروع کی ہیں نا وہ ٹھیک نہیں. تو میرے دوسرے بچوں کو بھی خراب کر رہی ہے. میں کل ہی زاہدہ کو بلاتی ہوں اور ان کو ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ اس بلا کو میرے گھر سے لے جائیں اور پھر دیکھتی ہوں وہاں جا کر زاہدہ کے سامنے تو کیسے پر مارتی ہے. رشیدہ نے غصے سے کہا تو وہ خاموشی سے سنتی رہی اور پھر کمرے میں چلی گئی. 2 سال پہلے اس کی ماموں کے گھر منگنی ہو گئی تھی. زاہدہ اس کی ممانی تھی جو انتہائی لڑاکا اور تیز ترار قسم کی عورت تھی. کاشف واپڈا میں ملازم تھا. ماموں کی وفات کے بعد محکمے والوں نے کاشف کو نوکری دی تھی. اس وقت اس نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا تھا. وہ بطور لائن مین بھرتی ہو گیا. کاشف اور سدرا بچپن سے اکٹھے کھیلتے آئے تھے اور دونوں میں بہت دوستی تھی. رشیدہ کے شوہر کی جب وفات ہوئی تو سدرا 6 سال کی تھی، راشد 3 برس کا اور منی 1 سال کی تھی. رشیدہ کو بھائی اپنے گھر لے آیا. وہ کچھ عرصہ بھائی کے گھر رہی مگر آئے روز زاہدہ اور رشیدہ کے بچوں میں لڑائیاں ہوتی اور ان لڑائیوں کو بہانہ بنا کر زاہدہ رشیدہ سے لڑتی رہتی. بھائی نے روز روز کی چیخ چیخ سے تنگ آ کر رشیدہ کو ایک کمرے کا گھر کرائے پر لے دیا اور خود اس کا کرایہ دینے لگا. رشیدہ نے لوگوں کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا اور گزر بسر ہونے لگی. کاشف باپ کی وفات کے بعد بہت کمائی کرنے لگا تھا. 2 بہنوں کی شادی بھی ہو گئی تھی. اب کاشف کی باری تھی. زاہدہ کھاتے پیتے گھرانے میں اس کی شادی کرنا چاہتی تھی مگر کاشف کی ضد کے آگے ہار مان گئی اور بہت بے دلی سے سدرا کے ساتھ اس کا رشتہ پکا کر دیا. مگر جب بھی آتی سدرا کے ساتھ طنزیہ گفتگو کرتی اور اس کے جانے کے بعد سدرا جلتی کرتی رہتی.
کاشف ہر دوسرے تیسرے روز ان کے ہاں آتا تو سدرا بھی بجھی ملتی اور اسے وجہ معلوم ہو جاتی۔ وہ زاہدہ کے رویے کی معافی مانگتا اور ہمیشہ اسے یقین دلاتا کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر سدرا ہمیشہ زاہدہ کی جانب سے خوفزدہ رہتی۔ رشیدہ جب بھی اس سے جھگڑتی تو یہی دھمکی دیتی کہ وہ اس کی جلد از جلد شادی کر دے گی۔ سدرا ہر بار ماں کی بات سن کر خاموش ہو جاتی، کیونکہ وہ مطمئن تھی کہ جب تک اس کے ایف اے کے امتحانات نہیں ہو جاتے وہ شادی نہیں کرے گی، اور یہ بات اس نے کاشف کو صاف صاف بتا دی تھی اور وہ بھی مان گیا تھا۔ اسے یہ سکون تھا کہ کاشف اس سے اور وہ کاشف سے محبت کرتی تھی۔ کاشف اس کی بات سنتا تھا مگر کرتا وہی تھا جو زاہدہ کہتی تھی، اور سدرا اس بات کو زیادہ طول نہیں دیتی تھی کیونکہ وہ زاہدہ کی فطرت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ ایسا بات کا بتنگڑ بنا کر لڑائی شروع کرتی کہ وہ لڑائی ختم ہونے کو نہ آتی، اس لیے سدرا زیادہ تر خاموش ہی رہتی۔ وہ پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی، مذہبی سمجھ بوجھ بھی رکھتی تھی اور اپنی ذمہ داریوں کا بھی اسے بہت احساس تھا، اس لیے مومنہ اور مریم سے اس کی بہت دوستی تھی۔ ذکیہ آپا اسے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھیں۔ وہ کالج سے آنے کے بعد 4 بجے ان کے پاس قرآن پاک ترجمہ و تفسیر پڑھنے جاتی تھی۔ 1 گھنٹہ وہاں پڑھ کر آتی اور واپس آ کر اپنی پڑھائی، گھر کے کام اور رات گئے تک لوگوں کی قمیضوں اور دوپٹوں پر کڑھائی کرتی۔ وہ قرآن پاک پڑھنے گئی تو مومنہ شدت سے اس کی منتظر تھی۔ کیا بات ہے سدرا، تم 2 دنوں سے آئی نہیں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک تھی؟ مومنہ نے محبت سے پوچھا۔ ہاں بس یوں ہی، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے تم کسی الجھن کا شکار ہو۔ مومنہ اس کی جانب بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ باجی کیا مجھے کچھ ٹیوشنز مل سکتی ہیں؟ گھر کے حالات کچھ تنگ ہو رہے ہیں۔ سدرا کھل کر اسے اندر کی بات نہیں بتانا چاہ رہی تھی۔ اگر تمہیں زیادہ ضرورت ہے تو میں تمہیں 2-3 ٹیوشنز بھیج دوں گی۔ مریم کے امتحان ہونے والے ہیں، بلکہ یوں کیا کرو تم ادھر ہی انہیں پڑھا لیا کرو اور میں تمہیں ان کے ٹیوشن کے پیسے دے دوں گی اور تمہاری مدد بھی پڑھانے میں کر دوں گی۔ مومنہ نے کہا۔ شکریہ باجی، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ سدرا نے مسکرا کر کہا۔ لیکن سدرا تمہیں 4 کے بجائے 3 بجے آنا پڑے گا، مومنہ نے کہا۔ باجی کالج سے گھر پہنچتے ہوئے مجھے 3 بج جاتے ہیں، سدرا نے جواب دیا۔ تو تم کالج سے سیدھی ادھر ہی آ جایا کرو، کیا گھر میں تم نے کھانا بنانا ہوتا ہے؟ مومنہ نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو اماں آ کر بناتی ہے، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ تو بس ٹھیک ہے، تم کالج سے سیدھی ادھر ہی آ جایا کرنا، مومنہ نے کہا تو وہ مان گئی۔ اس نے گھر جا کر رشیدہ کو بتا دیا کہ وہ کل سے کالج سے ہی مومنہ کے گھر جائے گی، تو وہ ایک دم بپھر گئی۔ کیوں، گھر میں تیرا دل نہیں لگتا؟ رشیدہ نے غصے سے کہا۔ اماں وہاں مجھے 2-3 بچوں کی ٹیوشنز مل رہی ہیں، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا، اور وہ بچے یہاں نہیں آ سکتے، یا پھر تو نے گھر سے دور رہنے کا بہانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کی تجھے فکر نہیں؟ اتنا نہیں کرتی کہ راشد اور منی کو ہی پڑھا دے؟ رشیدہ نے غصے سے کہا۔ اماں تو خود اس کی گواہ ہے، جب بھی راشد کو پڑھنے کے لیے کہتی ہوں وہ لڑنے بیٹھ جاتا ہے، اور رات کو کتاب کھولتا ہے تو اسے نیند آ جاتی ہے، اور منی رات کو مجھ سے پڑھ کر سوتی ہے، اور ویسے بھی کالج سے گھر آ کر میں فارغ ہی ہوتی ہوں، اس لیے میں نے ٹیوشن پڑھانے کا ارادہ کر لیا ہے، سدرا نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ جب تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ ہر بات میں تو اپنی مرضی کرنے کی عادی ہے، مجھے تو بس اوپر اوپر سے بتاتی ہے، جا جو مرضی کر۔ رشیدہ نے غصے سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ رشیدہ کی فطرت ہی ایسی تھی، اس سے سیدھی بات کرتی تو وہ الٹ پڑ جاتی، اور جب اس سے کوئی بات نہ کرتی تو اس پر بھی وہ خفا ہو جاتی۔ دونوں میں ہر وقت یوں کھٹ پٹ ہوتی رہتی جیسے ساس بہو میں نوک جھوک چلتی ہے۔ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ رشیدہ کو سب سے زیادہ محبت راشد سے تھی۔ راشد جو بھی کام الٹا کرتا وہ اس کا دفاع کرتی، ہر بات میں اس کا ساتھ دیتی، اپنے کھانے کا حصہ بچا کر اس کے لیے رکھتی۔ اس نے کوٹھیوں سے زیادہ کھانے کی چیزیں ارشد کے لیے چرائی تھیں۔
اس کا دل دکھتا تھا جب امیروں کے بچے نت نئے کھانے کھاتے، آدھا کھاتے اور زیادہ چھوڑتے، اور وہ چھوڑا ہوا کھانا کچرے میں ڈالا جاتا، اکثر چھوٹے گوشت کی بھنی ہوئی بوٹیاں، کباب اور چکن روسٹ۔ تو اس کا دل پوری طرح دکھی ہوتا کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ کس طرح کھانے کو ترستا ہے، اور یہ لوگ بھر بھر پلیٹیں کچرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کے کھانوں سے اپنے بچے کے لیے بھی نکال کر لے آئے۔ ویسے بھی تو انہوں نے کچرے ہی میں پھینکنا ہوتا ہے۔ اور وہ اپنی اس سوچ کو ٹھیک سمجھتی تھی اور اس کو کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور سدرا ہمیشہ ماں سے جھگڑتی تھی کہ وہ راشد کو ضرورت سے زیادہ پیار کرتی ہے اور ہر جائز و ناجائز بات میں اس کا ساتھ دیتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اور رشیدہ راشد کے بارے میں تو ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ اس کو تو ساری دنیا میں راشد سے بڑھ کر کوئی بھی عزیز نہ تھا۔ وہ اگر جیتی تھی تو راشد کے لیے، اور اس کی سوچ یہی تھی کہ بڑھاپے میں راشد نے اس کا سہارا بننا ہے، سدرا اور منی نے نہیں۔ اس لیے وہ لڑکیوں کو زیادہ اہمیت نہ دیتی۔ راشد جس چیز کی خواہش کرتا، چاہے وہ کوٹھی والوں سے مانگ کر لاتی یا چرا کر لاتی، وہ اس کی فرمائش ضرور پوری کرتی۔ سدرا اور منی کی ضرورتوں کو وہ کوئی خاص اہمیت نہ دیتی، اور سدرا کو اپنی اور منی کی ضرورت خود پوری کرنی پڑتی۔ رشیدہ کا رویہ بھی اس سے زیادہ تر تلخ رہتا، اور اس تلخی کی وجہ بھی راشد ہی تھا۔ سدرا راشد کو اس کی حرکتوں، اس کے گھومنے پھرنے سے ڈانٹتی، اور رشیدہ کو غصہ آتا کہ کیوں ہر وقت بھائی کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ وہ نہ اسکول جاتا تھا، ہر وقت یا تو چھتوں پر پتنگیں اڑاتا نظر آتا یا سائیکل پر لڑکوں کو بٹھا کر گھومنے نکلا ہوتا، ایک چکر گھر میں بھی لگا جاتا اور پھر 2-3 گھنٹے غائب رہتا۔ جب بھوک لگتی گھر آ کر شور مچاتا، برتن توڑتا، گالیاں بکتا، بہنوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا، جو چیز ملتی کھا پی کر چلا جاتا، اور پھر رات گئے گھر واپس آتا، سارے دن کا تھکا ہارا، کھانا کھاتا، کتاب کھولتا اور سو جاتا۔ اور سدرا کو اس کی ان باتوں پر غصہ آتا، مگر رشیدہ کی وجہ سے اس نے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اگلے روز وہ کالج سے سیدھی ذکیہ آپا کے گھر چلی گئی۔ مومنا بھی ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی اور ذکیہ آپا اس کے لیے تازہ روٹیاں بنا رہی تھی۔ سدرا بیٹے، چادر اتارو اور منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے بھی روٹی لاتی ہوں، ذکیہ آپا نے محبت سے کہا۔ نہیں آپا جی، مجھے بھوک نہیں، میں کالج سے کھا کر آئی ہوں، سدرا نے بہانہ بنانا چاہا، جبکہ اس کے خشک سوکھے ہونٹ اس کی بھوک اور پیاس کی انتہائی حالت کا اظہار کر رہے تھے۔ کالج سے ضرور کچھ کھایا ہوگا، لیکن دوپہر کا کھانا تو نہیں کھایا نا؟ اور سنو، اب ہر روز تم دوپہر کا کھانا یہاں کھایا کرو گی، میرے لیے جیسی مومنا اور مریم ویسی ہی تم، یہ بھی تمہاری ماں کا گھر ہے۔ ذکیہ آپا نے انتہائی شفقت اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس کی اپنی ماں میں ایسی محبت اور شفقت کی کتنی کمی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی اور صابن سے منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اس کے کتنے آنسو بہہ نکلے، جنہیں اس نے پانی سے دھو ڈالا۔ وہ بچپن سے ذکیہ آپا کے ہاں آ رہی تھی اور وہ شروع سے ہی اس سے بڑی محبت سے پیش آتی تھیں۔ رشیدہ جتنا ذکیہ آپا کو ناپسند کرتی تھی، سدرا اتنا ہی انہیں پسند کرتی تھی۔ ذکیہ آپا کو وہ مریم اور مومنا کی طرح ہی لگتی تھی، کیونکہ وہ بھی ان کی طرح بچپن میں ہی یتیم ہو گئی تھی، اور ذکیہ آپا کی طرح رشیدہ بھی بڑی مشکل اور محنت سے ان کی پرورش کر رہی تھی۔ وہ اکثر مومنا اور مریم کے ساتھ سدرا کے کپڑے بھی سی دیتیں۔ مومنا کو جو سوٹ چھوٹا ہو جاتا وہ ٹھیک کر کے سدرا کو دے دیتیں۔ سدرا کے لیے ان کی محبت اور الفت اجنبی نہ تھی۔ سدرا نے تو کھانا کھایا تو بچے آ گئے۔ مومنا اور سدرا انہیں پڑھانے میں مصروف ہو گئیں۔ مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا تھا جب سدرا گھر گئی۔ رشیدہ گھر آ چکی تھی، اسے دیکھ کر غصے سے مشتعل ہو گئی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ سدرا کو اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، مگر وہ خاموش رہی۔ نماز پڑھ کر وہ کچن میں گئی۔ آج رشیدہ چکن پلاؤ اور زردہ لائی تھی۔ وہ لال کوٹھی میں کام کرتی تھی۔ بہت بڑی کوٹھی میں ایک بہت بڑا کنبہ رہتا تھا۔ وہ دن بھر وہاں کام کرتی اور شام کو وہ اسے کھانا دے کر بھیجتے۔ یہ انہوں نے اس کی تنخواہ کے ساتھ ہی طے کر لیا تھا، اسی لیے وہ دوپہر کو گھر میں کچھ نہ پکاتی، شام کو ہی کھانا لے کر آتی اور اسی وقت بچے کھا لیتے۔ جو تھوڑا بہت بچ جاتا
وہ رات کو کھا لیتے۔ آپا تیرے لیے پلیٹ میں چاول رکھے ہیں، منی نے پیچھے سے کچن میں آ کر کہا۔ وہ تم کھا لینا، میں نے مومنا باجی کے گھر سے کھا لیا ہے، سدرا نے جواب دیا۔ وہاں سے فقیروں کی طرح کھاتے ہوئے تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ رشیدہ نے سن کر باہر سے غصے بھری آواز میں کہا۔ سدرا خاموش رہی اور جا کر کمرے میں چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں، اس کا دل بری طرح مضطرب ہونے لگا۔ اماں جان بوجھ کر ایسی باتیں کہتی تھی جس سے اس کا دل کڑتا تھا۔ اماں کی باتوں میں ہر وقت طنز ہوتا تھا اور ایسی طنزیہ باتیں سن کر اس کے اندر تک کڑواہٹ آتی جا رہی تھی، جن کا اظہار وہ راشد اور منی سے جھگڑا کر کر کیا کرتی۔ گویا کے بعد میں وہ اپنے رویے پر نادم بھی ہوتی تھی۔ ذکیہ آپا کے گھر سے کھانا اسے اپنے گھر کے کھانے سے بہتر محسوس ہوتا۔ اپنے گھر میں جب وہ کھانا کھاتی تو وہ مضطرب ہو جاتی، اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے اور کراہیت کا شدید احساس اس کے اندر جنم لینے لگتا۔ مگر ذکیہ آپا کے گھر سے کھانا کھا کر اسے محبت اور اپنائیت کا احساس ہوا کرتا تھا۔ ان کے رزق حلال میں سکون تھا اور اپنے گھر کے رزق میں بے سکونی تھی۔ گویا کہ ذکیہ آپا کے گھر سے کھانا کھاتے ہوئے اسے شرمندگی بھی محسوس ہوئی تھی، مگر اس شرمندگی میں کوئی کراہیت اور بے سکونی نہیں تھی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے قدرت نے اس کے لیے رزق حلال کا کوئی انتظام کیا ہو، اور اس کا ایمان اس سوچ پر مزید پختہ ہونے لگا کہ انسان جب کسی برائی سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے تو خدا اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ وہ ہر روز ذکیہ آپا کے گھر سے کچھ نہ کچھ کھا لیتی اور اس نے اپنے گھر سے کھانا کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ صرف صبح ناشتہ کرتی اور وہ بھی اماں خود خرید کر لاتی تھی۔ ان پیسوں میں سے جو اس کو مہینے بھر کی محنت کے بعد تنخواہ کی صورت میں ملتے تھے، اور اس سے ماں کی کمائی میں شک نہ تھا۔ وہ دن بھر محنت کر کے کما کر لاتی اور اس نے کبھی کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں چرایا تھا اور نہ ہی قیمتی چیزیں، مگر وہ کھانے پینے کی چیزیں اپنا حق سمجھ کر چراتی تھی اور اسے اس کی سوچ سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ سدرا بھی اسے قائل نہ کر سکی تھی اور راشد کو تو ان باتوں کا شعور ہی نہ تھا۔ سدرا کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے مہینہ گزر چکا تھا۔ مومنا نے اسے 3 بچوں کی ٹیوشنز کے 2000 روپے پکڑائے تو وہ چونک گئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اتنی کڑھائی کر کے بھی اسے کبھی اتنے پیسے نہیں ملے تھے۔ مومنا باجی، ان میں سے آدھے آپ رکھ لیں، سدرا نے خوشی سے کہا۔ لو، بھلا میں کیوں رکھوں؟ تمہاری محنت کے پیسے ہیں، مومنا نے کہا۔ آپ نے بھی بچوں کو میرے ساتھ ٹیوشن پڑھائی ہے نا، سدرا نے جواب دیا۔ ایسی فضول باتیں مت کرو، مومنا نے اسے ڈانٹا اور محبت سے اسے سمجھانے لگی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے روز وہ کالج سے واپسی پر قدرے لیٹ ہو گئی۔ ذکیہ آپا اس کے لیے بہت فکر مند ہونے لگی۔ وہ تھوڑی دیر بعد آ گئی تو وہ بہت خوش تھی۔ اس نے ایک لفافہ ذکیہ آپا کی طرف بڑھایا۔ آپا جی، میں بازار چلی گئی تھی، اس لیے آپ کے لیے چادر لائی ہوں، سدرا نے محبت سے کہا۔ بری بات بیٹی، اتنی محنت کی کمائی کو یوں ضائع مت کرو، ذکیہ آپا نے نرمی سے سمجھایا۔ آپا جی، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے اس محبت کا کسی طرح اظہار کروں، اس نے بھی محبت سے جواب دیا۔ جیتی رہو، بس دعا کر دیا کرو، تمہاری یہ محبت ہی کافی ہے، ذکیہ آپا نے محبت سے کہا۔ وہ تو میں ہر نماز میں آپ کے لیے کرتی ہوں، سدرا نے مسکرا کر کہا۔ شکریہ بیٹا، اسی لیے ماں باپ کے لیے نیک اولاد اور استاد کے لیے اچھے شاگرد صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، دونوں ان کے لیے سچے دل سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور سنو، اپنی ماں کے لیے یہ چادر لے جاؤ، ذکیہ آپا نے لفافہ واپس کرتے ہوئے کہا۔ آپا جی، ایک چادر میں ان کے لیے بھی لائی ہوں، سدرا نے مسکرا کر جواب دیا۔ بہت اچھا کیا، اللہ پاک نے تمہیں بہت سمجھداری دی ہے، اور سمجھداری اسی سے ظاہر ہوتی ہے جب انسان اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ ذکیہ آپا نے محبت سے سدرا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ گھر جا کر اس نے چادر ماں کو دی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنے میں خریدی ہے؟ رشیدہ نے حیرت سے پوچھا۔
400 میں، سدرا نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ 400 اتنی مہنگی خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ لگتا ہے تیرے پاس کچھ زیادہ ہی پیسے آ گئے ہیں، باتیں تو بہت کرتی ہے، گھر کا راشن ہی ڈال لیتی، بجلی کا بل آیا تھا وہی دے لیتی، 1000 خرچے ہیں، پر تجھے کیا پرواہ، ہر جگہ ماں ہی مرے اور پھر ماں کو کیڑے ڈالتی ہے، تن پر کپڑے ڈھنگ کے نہ ہو اور سر پر چادر 400 کی لے کر پھرتی، اچھی لگوں گی؟ سنبھال کر رکھ اپنے لیے یا زاہدہ کے لیے، مجھے نہیں چاہیے اتنی مہنگی، میں تو لوگوں کی اترتیں پہننے کی عادی ہوں۔ رشیدہ مسلسل بولتی گئی اور ماں کے ایک ایک لفظ کے بدلے اس کا دل زخمی ہوتا گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جا منی، یہ چادر اس کو پکڑا کر آ، اپنے جہیز کے صندوق میں سنبھال کر رکھ لے، اس کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ رشیدہ نے طنزیہ لہجے میں کہا تو منی چادر اٹھا کر اندر لے گئی۔ سدرا کو روتے دیکھ کر انہی قدموں پر واپس آ گئی۔ اماں، آپا رو رہی ہے، منی نے کہا۔ ایک تو اس کو کوئی بات کرو، ذرا برداشت نہیں ہوتی، ٹسوے بہانا شروع کر دیتی ہے۔ لا ادھر پکڑا، چادر میں رکھ لیتی ہوں۔ رشیدہ نے منہ بنا کر چادر والا لفافہ منی کے ہاتھ سے چھین کر چارپائی پر اپنے سہارہانے رکھا اور کروٹ بدل کر سو گئی۔